بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے 101 دلچسپ مکالمے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ تیسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے کہا کہ میرے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے جس کو تم لوگ دیکھ سکو اور جو میری تصدیق کرتا ہو، بلکہ خود پیغمبر کو فرشتوں کی نسل سے ہونا چاہیے، تو یاد رکھو کہ فرشتے ہوا کی مانند نرم جسم رکھنے والے ہیں جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا۔ اور الغرض اگر تمہاری آنکھوں کو اتنی قدرت دی جائے کہ تم فرشتے کو دیکھ سکو تو تم اسے انسان کہو گے، نہ کہ فرشتہ، یعنی وہ انسان کی صورت میں ہوگا اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے رابطہ کرے اور گفتگو کرے تاکہ تم اس کی باتوں اور مقاصد کو سمجھ سکو۔ اس کے علاوہ کس طرح معلوم ہو سکے گا کہ وہ فرشتہ ہے نہ کہ انسان، اور جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے، اور خدا اپنے پیغمبروں کو ایسے معجزات کے ساتھ بھیجتا ہے جس سے دوسرے عاجز ہوں، اور یہی پیغمبر کی صداقت کی نشاندہی ہے۔ لیکن اگر فرشتہ معجزات دکھائے تو تم کس طرح تشخیص دے سکتے ہو کہ اس فرشتے نے جو معجزہ دکھایا ہے دوسرے فرشتے اس کے انجام دہی سے قاصر ہیں؟ لہٰذا فرشتے کا معجزوں کے ساتھ نبوت کا دعویٰ اس کی نبوت پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ فرشتوں کا معجزہ پرندوں کی پرواز کی مانند ہے جس سے انسان عاجز ہیں، جبکہ خود فرشتوں کے درمیان یہ معجزہ شمار نہیں کیا جاتا۔ لیکن انسانوں کے درمیان اگر کوئی پرواز کرے تو وہ بھی معجزہ کہلائے گا۔ اور یہ بات ہرگز فراموش نہیں کرنا کہ خداوند عالم کا پیغمبر کو انسانوں کے درمیان بنانا تمہاری امور کی آسانی کے لیے ہے، تاکہ تم بغیر زحمت کے اس سے رابطہ حاصل کر سکو اور وہ خدا کی حجت و دلیل کو تم تک پہنچا سکے، حالانکہ تم لوگ اپنے اعتراضات کے ذریعے خود اپنے کاموں کو مشکل کر رہے ہو۔ چوتھے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے کہا کہ گویا مجھ پر جادو کیا گیا ہے، یہ الزام کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ حالانکہ میں عقل و تشخیص کے لحاظ سے تم سب پر برتری رکھتا ہوں۔ میں نے ابتدا سے آج تک 40 سال زندگی گزاری ہے۔ اس مدت میں کوئی چھوٹی سی بھی خطا و غلطی، جھوٹ یا خیانت تم نے نہیں دیکھی ہوگی۔ آیا جس نے تمہارے درمیان 40 سال اپنی قوت و صلاحیت کے ساتھ زندگی گزاری ہو، یا جسے خدا کی مدد سے امانت و صداقت میں برتری حاصل ہو، اس پر اس قسم کی الزام تراشی زیب دیتی ہے؟ اسی لیے پروردگار تمہارے جواب میں کہتا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 48، اے رسول آگاہ رہنا، یہ کمبخت تمہاری طرف کیسی کیسی نسبتیں دیتے ہیں، انہوں نے گمراہی کا راستہ اپنایا ہوا ہے اور یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ پانچویں اعتراض کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا کہ کیوں قرآن ولید بن مغیرہ مکی یا عروہ بن مسعود طائفی جیسے پر نازل نہیں ہوا، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے نزدیک مقام و منصب اور شہرت ذرہ برابر بھی حیثیت کے حامل نہیں ہیں۔ اگر دنیاوی نعمتیں اور عیش مکھی کے پر کے برابر بھی خدا کے نزدیک حیثیت رکھتی ہوتی تو ان میں سے ذرہ برابر بھی کافروں اور مخالفین اسلام کو نہیں دیتا۔ دوسری طرف اس کی تقسیم بھی خدا کے ہاتھ میں، اس معاملے میں کوئی بھی بندہ اعتراض یا شکایت کا حق نہیں رکھتا۔ وہ جسے چاہے اور جس قدر چاہے نعمتیں عطا کرتا ہے، بغیر اس کے کہ اسے کسی کا خوف لاحق ہو۔ تم اپنے کاموں میں مختلف سمتوں کو معین کرتے ہو اور اپنے کاموں کو حوث، خواہشات اور خوف کے مطابق انجام دیتے ہو، اور حقیقت اور عدالت کے خلاف مخصوص افراد کے احترام میں غلطی کرتے ہو، جب تک کہ خدا کے کام عدالت اور حقیقت کے تحت ہوتے ہیں۔ دنیاوی مقام و مناسبت اس کے ارادے اور خواہش میں معمولی سا اثر بھی نہیں رکھتے۔ یہ تم ہو جو اپنی سطحی اور ظاہری نظروں کی بنا پر پیغمبری کے لیے دولت مند اور مشہور لوگوں کو دوسرے سے زیادہ لائق سمجھتے ہو، لیکن خدا رسالت کو اخلاقی فضیلتوں اور روحانی لیاقت و حقیقت اور اپنی فرما برداری اور اطاعت کی بنا پر قرار دیتا ہے۔ اس سے بھی بالاتر یہ کہ خدا اپنے کاموں میں مختار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو مال دنیا کی نعمتیں اور شخصیت دے تو اسے نبوت دینے پر بھی مجبور ہو۔ چنانچہ تم لوگ مشاہدہ کرتے ہوگے کہ خدا نے کسی کو مال و متاع دیا مگر حسن و جمال نہیں دیا، اور برعکس کسی کو حسن و جمال دیا مگر مال نہیں دیا۔ کیا ان میں سے کوئی خدا پر اعتراض کر سکتا ہے؟
چھٹے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ اس پتھریلی اور سخت سرزمین میں پانی کا چشمہ جاری کروں، تو تمہاری یہ خواہش نادانی اور جہالت کی بنا پر ہے، اس لیے کہ چشمے کے جاری کرنے اور سرزمین مکہ میں باغ بنانے کا پیغمبری سے کوئی رابطہ نہیں، جیسا کہ سرزمین طائف میں تمہارے پاس زمین، پانی اور باغات ہیں مگر تم پیغمبری کا دعویٰ نہیں کرتے، اور اسی طرح ایسے افراد کو بھی جانتے ہو کہ جنہوں نے محنت و کوشش سے چشمہ و زراعت بنائے لیکن پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا، لہٰذا یہ معمولی کام ہے، اگر میں بھی انہیں انجام دوں تو یہ میری رسالت کی دلیل نہیں بن سکتے۔ تمہاری یہ خواہشات ایسی ہیں کہ گویا تم کہو کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ آپ لوگوں کے درمیان چلیں پھریں اور کھائیں پئیں۔ اگر میں اپنی پیغمبری کے اثبات کے لیے ایسی چیزوں کے ذریعے بناؤں تو میں نے گویا انہیں دھوکہ دیا اور ان کی جہالت اور نادانی سے فائدہ اٹھایا اور نبوت کے مقام کو بیکار اور بے بنیاد باتوں پر قرار دیا، حالانکہ نبوت کا مقام دھوکہ و فریب سے پاک ہے۔ ساتویں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا کہ آسمان کو ہمارے اوپر کالی گھٹاؤں کی صورت میں لا کر رکھ دوں، تو یاد رکھو کہ آسمان کے نیچے آنا تمہارے ہلاک ہونے کا باعث ہے، حالانکہ ویسے تو پیغمبری کا مقصد سعادت و خوشبختی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، خدا کی عظمت پر مبنی آیات اور نشانیاں لوگوں کو دکھانا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ حجت و دلیل کا طے کرنا خدا کے اختیار میں ہے۔ کوئی ان امور میں یہ حق نہیں رکھتا ہے کہ اپنی ناقص سوچ کی بنا پر ایسے تقاضے کرے جن کا عملی ہونا معاشرے اور نظم کے خلاف ہو، کیونکہ ہر شخص اپنی خواہشات کے تحت تقاضا کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان تقاضوں کی تکمیل نظم خلل اور ایک دوسرے کی ضد چیزوں کے انجام دینے کا باعث ہوگا۔ کیا تم نے آج تک کسی ایسے ڈاکٹر کو دیکھا ہے جو علاج کے دوران مریض کی مرضی کے مطابق نسخہ لکھتا ہو، یا جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرے کیا وہ اپنے دعوے کی دلیل کے لیے اپنے مخالف کی باتوں پر عمل کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اگر ڈاکٹر بیمار کی پیروی کرے تو بیمار ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر دعویٰ کرنے والا اپنے مخالف کی دلیلوں پر عمل کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس صورت میں حق بات کو ثابت نہیں کر سکے گا، اور پھر مظلوم اور سچے لوگ ظالم اور جھوٹے شخص کے سامنے اپنے دعوے کو ثابت کرنے سے عاجز ہو جائیں گے۔ آٹھویں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ خدا اور فرشتوں کو تمہاری نظروں کے سامنے حاضر کروں تاکہ تم انہیں دیکھ سکو، یہ تمہاری بات انتہائی بے بنیاد اور محال ہے، کیونکہ خدا دیکھے جانے کی صفت اور مخلوقات کی صفات سے آری ہے۔ تم خدا کو ان بتوں سے تشبیہ دیتے ہو جن کی پوجا کرتے ہو، اور پھر اسی قسم کا تقاضا مجھ سے کرتے ہو۔ ہاں، یہ بت جو حد درجہ کمی اور خامی کے حامل ہیں اس قسم کے تقاضوں کے لیے مناسب ہیں، لیکن خدا کی ذات ایسی نہیں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثال پیش کرتے ہیں جو مفہوم کو اور زیادہ واضح کرتی ہے کہ اگر خدا کو دکھانا محال نہ بھی ہو تب بھی عقل کے قوانین کے خلاف ہے۔ وہ یہ کہ پیغمبر اکرم عبداللہ مخزومی سے فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس طائف اور مکہ میں زمین اور ملکیت ہے، اور کیا ان کو سنبھالنے کے لیے تمہارے نمائندے ہیں؟ عبداللہ مخزومی بولا جی ہاں، میرے پاس باغ اور ملکیت اور نمائندے ہیں۔ پیغمبر اکرم تم اپنے باغ اور ملکیت کا حساب و کتاب کرتے ہو یا نمائندے کے ذریعے یہ کام انجام پاتا ہے؟ عبداللہ مخزومی نمائندے کے ذریعے۔ پیغمبر اکرم اگر اس نمائندے نے کسی زمین کو کرائے پر دیا یا بیچ دیا تو کیا دوسروں کو یہ حق ہے کہ اس پر اعتراض کریں اور کہیں کہ ہم خود مالک سے رابطہ کریں گے اور اس وقت تمہاری نمائندگی کو قبول کریں گے جب خود مالک آئے اور تمہاری باتوں کی تصدیق کرے؟ عبداللہ مخزومی جی نہیں، دوسرے ہرگز ایسے اعتراض کا حق نہیں رکھتے۔ پیغمبر اکرم ہاں، البتہ یہ اس صورت میں ہے جب تمہارے نمائندے کے پاس کوئی ایسی نشانی ہو جو تمہاری نمائندگی کو ظاہر کرے۔ اب مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ ان کے پاس کیسی نشانی ہو جو تمہاری نمائندگی کو ظاہر کرتی ہو، جبکہ لوگ بغیر نشانی کے اس کی نمائندگی کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوں۔ عبداللہ مخزومی نمائندے کے لیے ضروری کہ اس کے پاس کوئی نشانی ہو۔ پیغمبر اکرم اگر لوگ اس نشانی کو قبول نہ کریں تو کیا اس نمائندے کے لیے ضروری کہ وہ مالک کو ان کے سامنے حاضر کرے اور مالک کو حکم دے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے حاضر ہو؟ ایک عقل مند نمائندہ اس طرح کی ذمہ داری اپنے مالک کو دے سکتا ہے؟ عبداللہ مخزومی جی نہیں، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کے مطابق کام کرے، اپنے مالک کو
حکم دینے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم، اب میں کہتا ہوں کہ تم کس طرح خدا کے نمائندے رسول کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو کہ وہ اپنے مالک کو حاضر کرے، میں اس کا فقط نمائندہ ہوں۔ کس طرح ممکن ہے کہ اپنے مالک خدا کو حکم صادر کروں اور اس پر ذمہ داری لگاؤں جو کہ مقام رسالت کے خلاف ہے؟ اسی بنیاد پر تمہارے سارے اعتراضات کا جواب بالخصوص فرشتوں کے حاضر کرنے کے بارے میں واضح ہو جاتا ہے۔ نویں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا کہ میرے پاس سونے سے لدا ہوا گھر ہونا چاہیے، یہ بات بھی بے بنیاد ہے، اس لیے کہ سونا اور دولت رسالت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ کیا اگر بادشاہ مصر کے پاس سونے کے بنے ہوئے گھر ہوں گے تو وہ اسی بنا پر نبوت کا دعویٰ کر سکے گا؟ عبداللہ مخزومی: نہیں، وہ ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اکرم: لہٰذا میرے پاس بھی سونے اور چاندی کا ہونا ذرہ برابر بھی میری رسالت کی صداقت پر دلالت نہیں کرتا، لہٰذا میں اس راہ سے بھی لوگوں کی نادانی و جہالت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور نہ ہی خدا کی حجت کے مقابلے میں اس قسم کے بے بنیاد دلائل سے اپنی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ 10ویں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، اور یہ جو تم کہتے ہو کہ میں آسمان پر جاؤں اور خدا کی طرف سے تمہارے لیے خط لاؤں، تمہاری ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم حق کو قبول کرنے کے لیے کسی طرح سے بھی تیار نہیں ہو، اس لیے کہ تمہارے کہنے کے مطابق صرف آسمان پر جانا کافی نہیں ہے، بلکہ آسمان پر جانے کے علاوہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے خط بھی لاؤں، اور خط لے بھی آؤں تب بھی قبول نہیں کرو گے، کیونکہ تم صاف کہہ رہے ہو کہ اگر میں تمہارے ان کاموں کا انجام بھی دے دوں تب بھی ممکن ہے تم ایمان نہ لاؤ۔ لیکن یاد رکھو، اس طرح کی ضد اور ہٹ دھرمی اور عناد کا نتیجہ سوائے عذاب اور بلا کے نازل ہونے کے کچھ بھی نہیں، اور تم اپنے ان کاموں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ تمہارے تمام سوالات کا جواب خداوند عالم نے سورہ کہف کی آیت نمبر 110 اور سورہ فصلت کی آیت میں اس طرح دیا ہے، یعنی میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں اور خدا کا نمائندہ ہوں، خدا کے فرمان کو تم تک پہنچانے والا ہوں۔ میری نشانی یہی قرآن و معجزات ہیں جو خداوند عالم نے مجھے عطا کی ہیں، لہٰذا میں نہ تو خدا کو حکم دے سکتا ہوں اور نہ ہی تمہاری بے بنیاد خواہشات پر اسے مکلف کر سکتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا، ایسا کیوں نہیں کہتے کہ جب قوم موسیٰ نے ان کے خدا کو دیکھنے کی موسیٰ سے گزارش کی تو خدا ان پر غضبناک ہوا اور تجلی کے ذریعے ان کو جلا ڈالا؟ پیغمبر اکرم: کیوں نہیں، ایسا ہی ہوا تھا۔ ابو جہل: ہم نے تو قوم موسیٰ سے بھی بڑی فرمائش کر دی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم ہمارے سامنے خدا و فرشتوں کو حاضر نہ کرو، لہٰذا خدا سے کہو کہ ہمیں بھی جلا ڈالے اور نابود کر دے۔ پیغمبر اکرم: کیا تم نے حضرت ابراہیم کی داستان نہیں سنی؟ جب انہوں نے خدا کے نزدیک اتنا تقرب حاصل کر لیا کہ خدا نے ان کی آنکھوں کے نور کو اس حد تک قوی کر دیا کہ وہ لوگوں کے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک مرد و عورت زنا کرنے میں مصروف ہیں، لہٰذا ان کے لیے بد دعا کی اور وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ پھر دوسرے مرد و عورت کو دیکھا کہ وہ بھی یہی کام کر رہے تھے، لہٰذا ان کے لیے بھی نفرین کی اور وہ دونوں بھی ہلاک ہو گئے۔ جب تیسری دفعہ بھی اسی طرح کا منظر دیکھا اور نفرین کی اور وہ ہلاک ہو گئے تو خداوند عالم نے انہیں وحی کی کہ بد دعا نہ کرو، کیونکہ کائنات کے چلانے کا اختیار تمہارے نہیں، میرے ہاتھ میں ہے۔ گناہگار بندے 3 حالتوں سے خارج نہیں ہیں۔ نمبر 1، یا وہ تائبین میں سے ہیں جنہیں میں بخش دوں گا، یا ان کی آئندہ نسل میں کوئی بندہ مومن آنے والا ہے جس کی خاطر ان کو مہلت دی جائے گی اور اس کے بعد ان تک عذاب آ پہنچے گا، اور ان 2 صورتوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے عذاب تمہارے تصور سے زیادہ ہے جسے میں نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ اے ابو جہل، اسی وجہ سے خدا نے تجھے مہلت دی ہے کہ تیری نسل میں ایک فرزند مومن اکرمہ پیدا ہوگا۔ احتجاج تبریسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29۔ اکرمہ بن ابو جہل جو پہلے پیغمبر اکرم کا سخت دشمن تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد ایسا پلٹا کھایا کہ مدینے میں پیغمبر اکرم کے پاس آ کر اسلام لے آیا اور آپ کے نزدیک اتنا مقام و منزلت حاصل کر لیا کہ حضرت نے قبیلہ حوازن سے زکوٰۃ جمع کرنے کا حامل اسے بنا کر بھیجا، اور سر انجام خلافت ابو بکر کے زمانے میں جنگ اجنادین یا جنگ یرموک میں درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگرچہ پیغمبر کے سامنے بحث کرنے والے
اسلام سے دشمنی اور کینہ رکھنے والے افراد تھے، مگر پیغمبر اکرم نے کتنے کمال اور بردباری سے پہلے ان کی گفتگو سنی اور پھر کتنی نرمی اور متانت سے ان کے جوابات دیے اور کتنی مدلل بحث کے ذریعے ان پر حجت تمام کی۔ یہ اسلام کا منطقی اور اخلاقی طریقہ ہے۔ نمبر 3، ہجرت مدینہ سے پہلے یہودی آپس میں ان نشانیوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے جو پیغمبر اسلام سے متعلق تورات میں لکھی ہوئی تھی۔ یہودی علماء تورات کی آیتوں کے ذریعے پیغمبر اسلام کی ہجرت کی جگہ کے بارے میں بھی اپنے لوگوں کو خبریں دیتے تھے، اور اس طرح وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ پیغمبر اکرم کے ظہور کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہودی ربی سمجھتے تھے کہ وہ پیغمبر اسلام کو طاقتور بنا کر اپنی جانب مائل کر لیں گے اور نتیجتاً اطراف کے علاقوں میں مذہبی طاقت بن جائیں گے۔ مگر جب پیغمبر اکرم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اسلام بڑی تیزی سے پھیلا تو پیغمبر اکرم کو یہودیوں پر غلبہ حاصل ہو گیا، اور یوں اسلام اور رسول اسلام کو قابو کرنے کی ان کی ناپاک خواہش دم توڑ گئی۔ چنانچہ یہودیوں کے مذہبی حلقوں میں پیغمبر اکرم کی مخالفت کی جانے لگی، اور وہ مختلف بہانوں سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگے، جیسا کہ سورہ بقرہ اور سورہ نبا میں ان کی دشمنی اور ہٹ دھرمی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک سازش یہ کی کہ اوس اور خزرج کی 120 سالہ دشمنی کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ مدینہ کے دو بڑے قبیلے تھے جو اسلام کے بعد متحد ہو گئے اور انصار کہلائے تاکہ اسلام کی صفوں میں انتشار پھیلایا جائے، لیکن پیغمبر اسلام اور مسلمین کی ہوشیاری نے ان کی سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ اسی طرح ان کی دیگر سازشوں کو بھی پیغمبر اسلام نے ناکام بنا دیا تھا، لہٰذا صرف آزاد بحثی ایک راستہ بچا تھا جس کے ذریعے وہ پیغمبر اسلام پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے، لیکن پیغمبر اکرم مکمل رضامندی کے ساتھ ان کے مشوروں کا استقبال کرتے تھے۔ ہر دفعہ وہ آ کر پیچیدہ قسم کے سوالات اور بحث کرتے تاکہ پیغمبر اکرم کو لاجواب کریں، لیکن یہ بحثیں ان کے اپنے نقصان پر تمام ہوتی ہیں اور لوگوں کو پیغمبر اسلام کے علمی مقام اور عالم غیب ہونے کا یقین ہو جاتا تھا، اور انہی بحثوں کا نتیجہ تھا کہ کافی تعداد میں یہودی اور بت پرستوں کے گروہ اسلام لے آئے۔ تاہم یہ لوگ اگرچہ پیغمبر اکرم سے بحثوں میں قائل ہو جاتے تھے، مگر غرور و تکبر کے عالم میں پیغمبر اکرم سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی باتیں نہیں سمجھے، یعنی جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 88 میں ارشاد ہوا۔ ان کے قلوب پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ علماء یہود نے پیغمبر اسلام سے کئی مناظرے کیے جن کے جواب پیغمبر اکرم نے نہ صرف بڑی نرمی اور محکم استدلال کے ذریعے دیے بلکہ فیصلہ بھی عوام کی عدالت پر چھوڑ دیا، جس کی دو مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی مثال جب عبداللہ بن سلام ایمان لایا، جو کہ علماء یہود میں سے ایک مشہور عالم اور مذہبی علوم کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ مسلمان ہونے سے پہلے اس کا نام حزین تھا، اس کے مسلمان ہونے کے بعد پیغمبر اکرم نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا تھا۔ پیغمبر اسلام کی ہجرت کے پہلے ایک دن یہ شخص پیغمبر اکرم کی مجلس میں حاضر ہوا، دیکھا کہ پیغمبر اکرم لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اور ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، اپنے رشتہ داروں سے رابطہ رکھا کرو، آدھی رات میں جب لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر نماز شب پڑھا کرو تاکہ اللہ کی بنائی ہوئی بہشت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو سکو۔ عبداللہ نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کی گفتگو بے بنیاد جھوٹ بولنے والوں کی طرح نہیں ہے، اس کو یہ گفتگو اچھی لگی، لہٰذا ایسی مجلسوں میں شامل ہونے کا محکم ارادہ کر لیا۔ ایک دن عبداللہ مذہب یہود کے 40 سرکردہ افراد کو لے کر پیغمبر اسلام کے پاس آیا تاکہ نبوت اور رسالت کے سلسلے میں ان سے کھل کر بحث کریں اور آپ سے مناظرہ کر کے آپ کو مغلوب کریں۔ اس نیت سے یہ لوگ پیغمبر اکرم کے پاس حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم نے ان کے بزرگ عبداللہ بن سلام کی طرف رخ کیا اور فرمایا، میں بحث و مناظرہ اور تنقید کے لیے تیار ہوں۔ یہودیوں نے رضامندی ظاہر کی اور بحث و مناظرہ شروع ہو گیا۔ یہودیوں نے گفتگو کا محاذ تیار کیا اور پیغمبر اکرم پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی، مگر پیغمبر اکرم ان کے ایک سوال کا جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن عبداللہ خصوصی طور پر پیغمبر اکرم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی اجازت سے آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں جس کے جواب سوائے پیغمبر کے کوئی نہیں دے سکتا۔
پیغمبر اکرم پوچھو عبداللہ ذرا مجھے یہ بتائے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، بہشت کی پہلی غذا کیا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ بچے کبھی باپ کے اور کبھی ماں کے مشابہ ہوتے ہیں؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا ابھی اس کا جواب خدا کی جانب سے جبرائیل لائیں گے تو میں تمہیں دوں گا۔ جیسے جبرائیل کا نام عبداللہ کہنے لگا، جبرائیل تو ہم یہودیوں کا دشمن ہے کیونکہ اس نے متعدد بار ہم سے دشمنی کی ہے، بخت النصر جبرائیلی کی مدد سے ہم پر غالب ہوا اور بیت المقدس کے شہر میں آگ لگائی وغیرہ۔ پیغمبر اکرم نے اس کے جواب میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 کو پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے وہ جبرائیل جسے تم دشمن سمجھتے ہو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، اس نے قرآن کو خدا کے اذن سے پیغمبر کے قلب پر نازل کیا ہے۔ وہ قرآن جو رسول کی ان نشانیوں اور صفات سے مطابقت رکھتا ہے جو پچھلی کتابوں میں موجود ہیں اور ان کی تصدیق کرتا ہے۔ خدا کے فرشتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اگر کوئی ان میں سے ایک سے دشمنی کرے گا تو وہ ایسا ہے کہ اس نے سارے فرشتوں، پیغمبروں اور خدا سے دشمنی کی ہے، مگر کیونکہ اس کے فرشتے اور پیغمبر ایک ہی طریقے سے خدا کے حکم کو جاری کرنے والے ہیں، ان کے کام تقسیم شدہ ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کے مخالف۔ ان کے ساتھ دشمنی خدا کے ساتھ دشمنی کرنے کے مترادف ہے۔ پھر پیغمبر اکرم نے عبداللہ کے 3 سوالوں کے جواب میں فرمایا، روز قیامت کی پہلی نشانی یہ کہ دھوئیں سے بھری آگ روشن ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک کی طرف حرکت دے گی، اور بہشت کی پہلی غذا مچھلی کا جگر اور اس کے ٹکڑے ہوں گے جو وہاں کی بہترین غذا ہے۔ تیسرے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ مرد و عورت کے نطفے میں سے جو بھی دوسرے پر غلبہ پا جائے بچہ اس کے جیسا ہوتا ہے۔ اگر مرد کا نطفہ غلبہ پا جائے تو بچہ باپ یا اس کے رشتہ داروں کے ہم شکل ہوتا ہے، اور اگر عورت کا نطفہ غالب آ جائے تو بچہ ماں یا اس کے رشتہ داروں کے ہم شکل ہوتا ہے۔ عبداللہ نے ان جوابات کو توریت سے ملایا تو درست پایا، اسی لمحے اسلام قبول کر لیا اور خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دی۔ پھر عبداللہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیونکہ میں یہودیوں کا بڑا عالم دین ہوں اور بڑے عالم دین کا بیٹا ہوں، اگر وہ لوگ میرے اسلام لانے سے آگاہ ہو گئے تو مجھے جھٹلا دیں گے، لہٰذا اس وقت تک میرے ایمان لانے کو پوشیدہ رکھیے گا جب تک یہود کا نظریہ میرے بارے میں معلوم نہ ہو جائے۔ پیغمبر اسلام نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہودیوں کے ساتھ ایک مجلس مناظرہ تشکیل دی جو آزاد بحثی کی ایک دلیل تھی، اور عبداللہ کو اسی مجلس میں چھپا کے رکھا۔ پھر گفتگو کے درمیان پیغمبر اکرم نے یہودیوں سے فرمایا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، خدا کو نگاہوں میں رکھو اور نفسانی خواہشات سے دستبردار ہو جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم دین اسلام کے صحیح ہونے کے بارے میں بے خبر ہیں۔ پیغمبر اسلام، اچھا یہ بتاؤ کہ عبداللہ تمہارے درمیان کس قسم کا شخص ہے؟ یہودی گروہ، وہ ہمارے بڑے دانشور ہیں اور عالم دین و پیشوا کے فرزند ہیں۔ پیغمبر اسلام، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تم لوگ بھی اس کی اطاعت کرو گے؟ یہودی گروہ، وہ ہرگز اسلام لانے والے نہیں ہیں۔ پیغمبر اسلام نے عبداللہ کو آواز دی اور عبداللہ جو چھپے ہوئے تھے سب کے سامنے آئے اور کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، اور کہا کہ اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو اور پیغمبر پر ایمان لے آؤ۔ جب تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو کیوں ایمان نہیں لاتے؟ گروہ یہود میں غصے اور دشمنی کی لہریں دوڑنے لگیں اور کہنے لگے، یہ ہمارے درمیان بدترین شخص ہے، یہ اور اس کا باپ دونوں بدترین اور نادان افراد میں سے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا یہ طرز استدلال اچھا تھا، اگرچہ ان یہودیوں نے اپنی شکست کا اظہار نہ کیا، لیکن حقیقت میں وہ مغلوب ہو چکے تھے اور انصاف پسند دانشور کے بارے میں ان کی ضد اور ہٹ دھرمی ثابت ہو چکی تھی۔ لیکن عبداللہ واقعی خدا کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے بندے تھے۔ جب حق کی خبر ہوئی تو اس سے پیوست ہو گئے، حالانکہ ان حالات میں یہ بات نقصان دہ تھی، اسی لیے پیغمبر اکرم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ ان کے ایمان لانے کا دوسرے افراد پر بھی اثر پڑا اور کچھ عرصہ نہ گزرا کہ مخرق نامی یہودیوں کا ایک اور دانشور کچھ اور افراد کے ہمراہ ان سے آ کر مل گئے۔ نمبر 4، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم بیت المقدس جو کہ یہودیوں کا قبلہ تھا کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح ہجرت کے 16 سال گزر جانے کے بعد بھی مدینے میں بھی آپ بیت المقدس کی طرف رخ
رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہودیوں نے اس بات کو اسلام اور پیغمبر اسلام پر نکتہ چینی کے لیے مناسب سمجھا اور کہا کہ محمد جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک مستقل شریعت اور قانون لائے ہیں، جبکہ ان کا قبلہ وہی ہے جو یہودیوں کا قبلہ ہے۔ ان کے اس طرح کے اعتراضات نے پیغمبر اسلام کو آزردہ خاطر کیا۔ آپ وہی کے منتظر رہتے ہیں، یہاں تک کہ بیت المقدس سے کعبے کی طرف قبلے کی تبدیلی کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 نازل ہوئی۔ ہجرت کے 16 سال بعد 15 رجب کی تاریخ تھی۔ پیغمبر اکرم مسجد بنی سلمہ جو مسجد احزاب سے 1 کلومیٹر پر واقع تھی میں نماز جماعت کی امامت کر رہے تھے۔ ابھی 2 رکعت تمام ہوئی تھی کہ جبرائیل امین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 لے کر نازل ہوئے، لہٰذا پیغمبر اکرم نے اسی حالت میں اپنا رخ کعبے کی طرف بدلا اور باقی 2 رکعتیں کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھیں۔ اقتداء کرنے والوں نے بھی ایسا ہی کیا، جب سے وہ مسجد ذوالقبلتین کے نام سے معروف ہے۔ اس واقعے کے بعد سے یہودیوں نے ہر طرف سے قبلے کی تبدیلی کے قوانین پر اعتراض شروع کر دیا اور اس واقعے سے اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کر دی۔ چنانچہ ایک نشست میں ان کے اور پیغمبر اکرم کے درمیان طے پایا کہ اس مسئلے پر آزاد بحث کے دوران بات کی جائے۔ یہودیوں کی کچھ تعداد نے اس میں شرکت کی اور یہودیوں نے ابتدا کرتے ہوئے سوالات شروع کیے اور کہا کہ آپ کو مدینے میں آئے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے، اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اب جو آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ذرا یہ بتائیے کہ وہ نمازیں جو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی صحیح تھیں یا باطل؟ اگر صحیح تھیں تو یقیناً آپ کا دوسرا عمل باطل ہوگا، اور اگر باطل تھیں تو ہم کس طرح دیگر تمام افعال کے بارے میں اطمینان کریں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے تبدیلی قبلے کی طرف باطل ہوں۔ پیغمبر اسلام دونوں قبلے اپنی اپنی جگہ درست اور برحق ہیں۔ ان چند مہینوں میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی برحق تھا، اور اب خدا کی طرف سے ہمیں حکم ملا کہ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ قرار دیں۔ پھر آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 کی تلاوت فرمائی۔ سب مشرق و مغرب خدا کے لیے ہیں، جس طرح بھی دیکھو خدا ہی خدا ہے، اور بے شک خدا بے نیاز و دانا ہے۔ یہودی گروہ: اے محمد، کیا خدا پر بدا کا قانون صادق آتا ہے، یعنی کوئی بات پہلے اس پر مخفی تھی اور اب آشکار ہوئی ہو، اور پہلے حکم سے منحرف ہو کر اس نے دوسرا حکم صادر کیا ہو اور اسی بنیاد پر نیا قبلہ معین کیا؟ اگر آپ اس طرح کہتے ہیں تو گویا خدا کو ایک نادان انسان کی طرف فرض کیا ہے۔ پیغمبر اسلام خدا کے لیے ان معنوں میں بدا نہیں ہے۔ خدا آگاہ اور مطلق قدرت کا مالک ہے، اس سے ہرگز خطا سرزد نہیں ہوتی کہ جس کے بعد وہ پشیمان ہو اور نظر ثانی کرے، اور کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ وقت کو تبدیل کرے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا بیمار شخص شفا یاب نہیں ہوتا، یا صحت مند شخص بیمار نہیں ہوتا، یا زندہ نہیں مرتا؟ کیا سردی گرمی میں تبدیل نہیں ہوتی؟ خدا جو ان امور کو دوسری شکل میں تبدیل کرتا ہے اس کے لیے بدا کہا جائے گا جو اس طرح کے امور کو تبدیل کرتا ہے، کیا اس کو بعد میں معلوم ہوتا ہے جو کرتا ہے؟ یہودی گروہ: نہیں، ان امور میں بدا نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم پس قبلے کی تبدیلی بھی انہی امور میں سے ہے۔ خدا ہر زمانے میں بندوں کی مصلحت کے پیش نظر مخصوص حکم دیتا ہے، جو اس کی اطاعت کرے گا اجر پائے گا ورنہ سزا پائے گا، لہٰذا خدا کی مصلحت و تدبیر کے سلسلے میں مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اور میرا دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کیا آپ لوگ ہفتے کے دن اپنے کاموں کی چھٹی نہیں کرتے، اور کیا ہفتے کے بعد سے اپنے کاموں میں مشغول نہیں ہوتے؟ کیا پہلا صحیح اور دوسرا غلط ہے، یا برعکس پہلا غلط اور دوسرا صحیح، یا دونوں غلط یا دونوں صحیح ہیں؟ یہودی گروہ: دونوں صحیح ہیں پیغمبر اسلام، پس میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ دونوں صحیح ہیں۔ گزشتہ سالوں اور مہینوں میں بیت المقدس کو قبلہ قرار دینا صحیح تھا، لیکن اب کعبے کو قبلہ قرار دینا صحیح ہے۔ اب لوگ بیمار انسانوں کی مانند ہیں۔ خدا تمہارے لیے ماہر طبیب کی حیثیت رکھتا ہے۔ بیمار کی اچھائی اسی میں کہ ماہر طبیب کی پیروی کرے اور اپنی نفسانی خواہشات پر اس کے نسخے کو ترجیح دے۔ منقول ہے کہ کسی نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے، جو اس مناظرے کے نقل کرنے والے ہیں، سوال کیا کہ مالا کیوں پہلے ہی سے مسلمانوں کا قبلہ کعبہ قرار نہ پایا؟
امام نے فرمایا خدا نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ کہ اس حکم کو مومنین و مشرکین کی پہچان کے لیے دیا گیا ہے تاکہ ان کی صفیں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، کیونکہ اس زمانے میں کعبہ مشرکوں کے بتوں کا مرکز تھا، ان کے سامنے مشرک سجدہ کرتے تھے، لہذا مسلمانوں کو حکم ہوا کہ فی الحال بیت المقدس کی طرف سجدہ کریں تاکہ اپنی صفوں کو مشرکین کی صفوں سے جدا رکھ سکیں۔ لیکن آپ نے جب مدینہ ہجرت کی اور ایک مستقل حکومت کی بنیاد ڈالی اور ان کی صفیں دوسروں سے جدا ہو گئیں تو پھر اس قسم کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا مسلمانوں کو کعبے کی طرف متوجہ کیا۔ ظاہر ہے شروع میں بیت المقدس کی سمت نماز پڑھنا نئے مسلمانوں کے لیے جو ابھی دوران شرک کی رسومات کو نہیں بھولے تھے مشکل کام تھا، لہٰذا ایسے لوگوں کو اس حکم کے ذریعے آزمایا گیا تاکہ اپنے جاہلیت کے زمانے والے پیوندوں کو توڑ دیں، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب تک انسان باطل رسومات کو نہ توڑے صحیح طرح سے حق کو قبول نہیں کر سکتا۔ اور در حقیقت ابتدا میں بیت المقدس کی طرف توجہ دلانا اور لوگوں کی فکر و روح میں ایک تحریک پیدا کرنا تھا، اور اسلام اس طریقے سے ماحول کے اثرات کو دھونا چاہتا تھا، لیکن مدینے میں ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی، یا مکہ کی طرف توجہ کرنے کی مصلحت اس سے زیادہ تھی۔